بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ خلاصۃ البیان کا تیسرا سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ پہلے عبارت کو سنیں۔ وقد ورد عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ يحب ان يقرأ القرآن كما انزل صححہ ابن خزیمہ وقال اللہ تعالی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ فالمقصود بحق التلاوة وبأدائه كما أنزل هو الترتيل الذي أمر الله به في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وبه نزل كما قال الله تعالى ورتلناه ترتيلا وقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الترتيل تجوید الحروف ومعرفة الوقوف فلما ثبت امر الله تعالى بالترتيل أي التجويد وجب الأخذ به ولزم الإثم على تركه لا سيما لمن لا يبالي شأنه وروي رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه أي إذا أخل بمبانيه أو بمعانيه أو بالعمل بما فيه ومن جملة العمل بما فيه ترتيل القرآن وتجويده۔ ما قبل والی عبارت میں صاحب خلاصہ علیہ الرحمٰن نے تجوید کی تعریف بیان کی ہے، اور تجوید کی تعریف ایک انوکھے انداز میں بیان فرمائی ہے کہ جو دیگر کتابوں میں نہیں ملتی۔ کیا تعریف بیان کی ہے کہ تجوید نام ہے قرآن کریم کو جس طریقے سے نازل کیا گیا ہے اس کے مطابق ادا کرنا۔ اور کس طریقے سے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے تو من یہاں سے اس کا بیان ہے، یعنی حروف کو ادا کرنا ان کے مخارج کے ساتھ، ان کی صفات لازمہ کی رعایت اور اسی طریقے سے صفات عارضہ کی رعایت کرتے ہوئے یہ تعریف بیان کی ہے۔ تو یہ تعریف کیسے صحیح ہے اور کیسے بہتر ہے، تو اس تعریف کی تائید کے لیے یہ روایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لا رہے ہیں۔ اور روایت کیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کریم پڑھا جائے جس طریقے سے وہ نازل کیا گیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ روایت اپنی تعریف کی تائید کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو کس میں نازل فرمایا ہے؟ عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا بلسان عربی مبین، واضح اور صاف ستھری عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور ایک جگہ فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج، کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور عربی بھی کیسی کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، یعنی فصاحت اور و بلاغت کے اعلیٰ اعتبار سے ہے۔ تو قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو گویا کہ قرآن کریم کو جس طریقے سے نازل کیا گیا اسی کے مطابق اس کو پڑھا جائے۔
اگر اسی کے مطابق قرآن کریم کو پڑھا جائے گا تو قرآن کریم کی عربیت باقی رہے گی اور قرآن کریم کی فصاحت باقی رہے گی۔ اور قرآن کریم کی عربیت اور فصاحت کیسے باقی رہے گی کہ قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان کو ان کے مخارج سے ان کی صفات لازمہ، ان کی صفات عارضہ کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، جیسا کہ اس سے پہلے والے سبق میں بھی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ اشعار جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات، کہ شروع کرنے سے پہلے ابتدائی میں وہ جان لے، کیا جان لے؟ مخارج کو جان لے۔ قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات، اور صفات کو جان لے۔ تو اس کو جاننے کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ لِيَلْفِظُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ، جب قرآن کریم کے حروف کے مخارج، ان کی صفات لازمہ، صفات عارضہ کا علم ہو جائے گا، اس پر عمل صحیح ہوگا۔ لِيَلْفِظُوا بِأَفْصَحِ اللُّغَاتِ، تو وہ جو ہے فصیح ترین عربی زبان میں قرآن کریم کے حروف کا تلفظ کریں گے۔ تو جس طریقے سے وہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اسی کے مطابق وہ ادا ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اور قرآن کریم کے حروف اور کلمات یہ مخارج اور صفات کی رعایت کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، یہ کیسے جو ہے ہم مان لیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کے حروف جو ہے مخارج اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ اس کا نزول ہوا ہے، اور احادیث میں تو کہیں پر بھی جو ہے صفات کا، مخارج کا جو ہے ذکر نہیں ملتا ہے، اور یہ تو بات کے جو ہے مؤلفین اور علماء تجوید نے جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی بات تو ثابت ہو گئی نا کہ عربی زبان میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر زبان کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں کہ جب تک اس زبان کو اس کے اصول اور ضوابط اور پابندیوں کے اندر نہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے نہیں ادا کریں گے تو وہ زبان کما حقہ ادا نہیں ہوگی۔ تو کسی بھی زبان کو صحیح ادا کرنے کے لیے اور اس کا صحیح تلفظ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس زبان کے جو اصول اور ضوابط ہوں گے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اور چونکہ عربی زبان تو بہت حساس زبان ہے، یہ عربی زبان قرآن کی زبان ہے، یہ عربی زبان اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان ہے، یہ عربی زبان اللہ کی زبان، اور یہ قرآن کے جو ہے عربی زبان اہل جنت کی زبان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عربی ایک زبان ہے تو اس کے اصول اور ضوابط ہے، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور اس کے اصول اور ضوابط کے لیے یہی ہے کہ مخارج اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کو سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس طریقے سے قرآن کریم کو نزول کے موافق پڑھا جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جود القرآن وزینوہ بأحسن الأصوات وأعربوہ فإنہ عربی واللہ یحب ان یعرب، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو، اور کہا وزینوہ بأحسن الأصوات، اور جتنے اللہ نے آپ کو آواز دی ہے اس کو اپنی آواز میں مزین کرنے کی کوشش کرو، اور قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھو، اس لیے کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے۔ واللہ یحب ان یعرب، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھا جائے، اس لیے کہ ہر زبان کے اصول اور ضوابط ہے، تو اس کو اس کے لب و لہجے میں اگر پڑھا جائے تو جب جو ہے اس زبان کے جو ہے کمال معلوم ہوگا۔ تو ایسے ہی قرآن کریم جب عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو قرآن کریم کو عربی لب و لہجے میں پڑھیں گے، تبھی قرآن کریم کی عربیت اور اس کی فصاحت باقی رہے گی۔
اور اسی طریقے سے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے باب معرفت التجوید میں فرمایا کہ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم لأنه به الإلہ انزل وہکذا منہ الینا وصلا۔ کیا کہا کہ تجوید پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے، تجوید پر عمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، جو قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ گنہگار ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اور تجوید کے ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر ہم تک یہ قرآن کریم سینہ بسینہ پہنچا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ تجوید کے اعتبار سے ہوا ہے، اور تجوید نام ہے کس کا؟ مخارج کا، اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ کا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن کریم کا نزول مخارج، صفات لازمہ وغیرہ کی رعایت کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ الذین آتیناہم، یہاں پر صاحب کتاب علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ وقال اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ عبارت دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی قرآن کریم، وہ لوگ اس کی یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جس طریقے سے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور وہی لوگ اس قرآن کریم پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ان کا ایمان قرآن کریم پر نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ یہاں پر ایمان سے مراد کامل ایمان مراد ہے، کہ کامل ایمان قرآن کریم پر رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر صاحب کتاب علیہ الرحمہ اپنی تعریف کی تائید کے لیے پہلے روایت لائے ہیں، اب روایت کے بعد اس آیت کریمہ کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم جو ہے جس طریقے سے نازل کیا گیا ہے اسی کے مطابق اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں جس طریقے سے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور اس کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اسی کے مطابق قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ اب یہاں پر حق کا تلاوتی فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، آیت کریمہ میں حق تلاوت ہے، اور حق تلاوت سے تین حق مراد ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عملی حق، یعنی جو آیت کریمہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام بتلائے ہیں ان پر عمل کرنا، یہ ایک عملی حق ہے۔ اور دوسرا حق جو ہوتا ہے وہ لفظی حق ہوتا ہے، اور لفظی حق سے مراد کیا کہ جس طریقے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہے ان کو صحیح معنی میں صحیح طریقے سے مخارج وہ جو ہے صفات لازمہ صفات عارضہ کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے، یہ اس کا لفظی حق ہے۔ اور معنوی حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو سمجھا جائے، قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے حق تلاوت سے مراد یہاں پر لفظی حق مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ لفظی حق مراد ہے کہ اولئک یتلونہ حق تلاوتی، جس طریقے سے تلاوت کا حق ہے اور وہی لوگ اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں وہ حق تلاوتی، عملی حق، لفظی حق، معنوی حق، تین حقوق مراد ہیں۔ تین حقوق ہوتے ہیں، حقوق کی تین قسمیں ہوتی ہیں، عملی حق، لفظی حق، معنوی حق۔ اور یہاں پر کون سا حق مراد ہے؟ لفظی حق مراد ہے، اس لیے کہ یہاں پر قرآن کریم کو نزول کے موافق پڑھا جائے، اور نزول کے موافق پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ لفظی حق ادا کیا جائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟
حق تلاوته ان يشترك فيه اللسان والعقل والقلب فحظ اللسان تصحيح الحروف وحظ العقل تفسير المعاني وحظ القلب التأثر والاتعاظ والانزجار، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو انسان کے اعضاء میں سے 3 اعضاء اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایک زبان، تو زبان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے کلمات، اس کے حروف کا تلفظ کرتی ہے۔ قرآن کریم کے کلمات، اس کے حروف کا کیا کرتی ہے؟ تلفظ کرتی ہے۔ تو قرآن کریم کے تلفظ، قرآن کریم کے کلمات اور الفاظ کو ادا کرنے کا کام کس کا ہے؟ زبان کا ہے۔ تو زبان مشغول رہے گی تلاوت کے وقت، جب تک زبان نہیں ہلے گی وہاں تک تلاوت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ وحظ العقل تفسیر المعانی، اور انسان کی عقل بھی قرآن کریم کی تلاوت کے وقت مشغول ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا کہ تفسیر المعانی، جس طریقے سے وہ قرآن کریم کی آیات اور کلمات کو وہ پڑھتا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے معانی میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اور جو ہے اس سے معانی ماخوذ ہوں گے، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز انسان کے اعضاء میں سے جو تلاوت کے وقت مشغول رہے گی وہ کیا ہے؟ القلب، کہ جب وہ قرآن کریم کے تلاوت کے وقت اس کے معانی میں غور و فکر کرے گا اور معانی کو سمجھے گا تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں دی ہے وہاں اس سے وہ متاثر ہوگا، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن آیات کے اندر جو ہے وعید بیان کی ہے وہ اس سے جو ہے اس کا دل جو ہے دھڑکے گا، اور قرآن اور جو ہے وہ گناہوں سے اور منہیات سے اور نواہی سے وہ بچے گا۔ تو قلب یعنی دل کا جو ہے کام کیا ہوگا؟ التأثر، متاثر ہوگا وہ قرآن کریم کے معانی سے۔ اسی طریقے الاتعاظ یعنی وہ نصیحت حاصل کرے گا، اور اسی طریقے سے جن آیات کے اندر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے تو ان وعیدوں سے وہ خوف کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات سے اور نواہی سے وہ بچے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت جو ہے 3 اعضاء مشغول رہتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ فالمقصود بحق تلاوتی و بادائی کما انزل، کہ یہاں حق تلاوت سے مقصود اور جس طریقے سے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اس کے موافق ادا کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو هو الترتیل، اس کا مقصد کیا ہے؟ ترتیل ہے۔ الذی امر اللہ بہ، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قول ورتل القرآن ترتیلا میں حکم دیا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہاں ترتیل سے وہ ترتیل مراد نہیں ہے کہ جو حدر اور جو ہے ترتیل اور تدویر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر ترتیل سے ایک خاص اصطلاح مراد ہے۔ وہ کیا؟ اس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے، لیکن ابھی اس کو یہ سمجھیے کہ فالمقصود بحق تلاوہ، کہ حق تلاوت اور جس طریقے سے وہ نازل کیا گیا اس کے موافق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ترتیل ہے۔ اور ترتیل کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ترتیل کا حکم دیا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا؟ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور ترتیل کے بارے میں پھر اس کے بعد کہا کہ وَبِهِ نَزَلَ، اور یہ قرآن کریم ترتیل کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ نازل کسی اور طریقے سے ہوا اور ہم کو ہی ترتیل کا حکم دے رہے، نہیں، قرآن کریم کا نزول بھی ترتیل کے ساتھ ہوا ہے، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ورتل القرآن ترتیلا کے ذریعے حکم بھی دیا ہے۔ وَبِهِ نَزَلَ، اور ترتیل کے ہی ساتھ نازل ہوا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے؟ تو خود آیت کریمہ کے حوالے سے جو ہے پیش کر رہے ہیں، کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب ترتیل کیا چیز ہے؟ تو اس کا جو ہے اس ترتیل کیا چیز ہے اس کی تشریح کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ وقال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف،
کہ ترتیل کیا چیز ہے، تو ترتیل کے بارے میں ہمارے آقا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ترتیل وہ نام ہے تجوید الحروف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا، وہ معرفت الوقوف اور محل اوقاف کو پہچاننے کا۔ تو ورتل القرآن ترتیلا وبہ نزل کما قال اللہ تعالی ورتلناہ ترتیلا۔ تو ورتل القرآن ترتیلا وبہ نزل کما قال اللہ تعالی ورتلناہ ترتیلا، کہ ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ نازل فرمایا۔ اور ترتیل کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا۔ اور تجوید میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3 چیزیں آتی ہیں تجوید میں۔ پہلی چیز کیا؟ مخارج، اور دوسری چیز کیا آتی ہے؟ صفات لازمہ، اور تیسری چیز صفات عارضہ۔ تو گویا کہ ترتیل کی تشریح اور تعریف میں 2 چیزیں ہیں، پہلی چیز تجوید الحروف اور دوسری چیز معرفت الوقوف۔ اور تجوید الحروف میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3 چیزیں آتی ہیں، پہلے نمبر پر مخارج، دوسرے پہ صفات لازمہ اور تیسرے پر صفات عارضہ۔ اور معرفت الوقوف جو ترتیل کا دوسرا جز ہے، اس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک محل جو ہے محل وقف اور کیفیت وقف، 2 چیزیں۔ تو گویا کہ ترتیل نام ہوا پانچ چیزوں کا، ترتیل نام ہوا کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا۔ مخارج، صفات لازمہ، صفات عارضہ، و معرفت الوقوف میں 2 چیزیں، محل وقف اور کیفیت وقف۔ اس طریقے سے 5 چیزوں کا نام ترتیل ہے۔ اب تجوید کا جو ثبوت ہے وہ ادلہ 4 سے ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم سے بھی تجوید کا ثبوت ہے، اسی طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تجوید کا ثبوت ہے، اسی طریقے سے اجماع امت سے بھی قرآن کریم کا ثبوت تجوید کا ثبوت ہے، اور اسی طریقے سے چوتھی چیز یعنی قیاس، اس سے بھی قرآن تجوید کا ثبوت ملتا ہے۔ اب جو ہے ادلہ 4 سے جب تجوید ثابت ہو گئی، اور قرآن کریم سے، کتاب اللہ سے ورتل القرآن ترتیلا، اور اسی طریقے سے سنت رسول سے کیسے کہ وقد صح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمى قاری القرآن بغیر تجوید فاسقا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آدمی قرآن کریم کو بغیر تجوید کے پڑھتا ہے اس کو فاسق کہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بغیر تجوید سے قرآن پڑھیں گے تو قرآن کریم میں خطا، غلطیاں واقع ہوگی، اور جب قرآن کریم میں غلطیاں واقع ہوگی تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو گویا کہ سنت رسول سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور بہت ساری احادیث ہیں اس سلسلے میں کہ جن سے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے جو ہے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اجماع امت سے، کہ جس کے بارے میں صاحب نہایت القول المفید نے لکھا ہے کہ قد اجتمعت الامة المعصومة من الخطأ على وجوب التجوید من زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى زماننا ولم يختلف فيه عن احد منهم وهذا من اقوى الحجج۔ کیا فرمایا کہ امت نے اس بات پر تجوید کے وجوب پر جو ہے اجماع کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر ہمارے زمانے تک یہ تجوید سینہ بسینہ تواتر کے ساتھ چلی آئی ہے، اور اس تجوید کے بارے میں ان میں سے کسی نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا ہے، اور یہ جو ہے قوی دلیل ہے، قوی حجت ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو ہے اجماع سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اسی طریقے سے قیاس سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کیوں قیاس سے؟ کیسے کہ بھئی دیکھو قرآن کریم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے جب ہے تو اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ معانی کی صحت یہ الفاظ کی صحت پر موقوف ہے، اور جب تک جو ہے آدمی معانی کو نہیں سمجھے گا، عمل نہیں کرے گا، تو عمل کرنے کے لیے پہلے اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ الفاظ ہے، اور الفاظ جب تک صحیح نہیں ہوں گے، معانی صحیح نہیں ہوں گے، تو معانی کی صحت موقوف ہے الفاظ کی صحت پر، تو الفاظ کی صحت ہی کا نام کیا ہے؟ تجوید ہے، تو گویا قیاس سے بھی جو ہے تجوید کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اب یہاں پر ما قبل میں جب ادلہ اربعہ سے تجوید کا ثبوت جو ہے ثابت ہوتا ہے، یعنی ما قبل میں صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے قرآن کریم کو کما حق قرآن کریم کو نزول کے مطابق پڑھنے کے سلسلے میں جو روایت اور اسی طریقے سے جو ہے آیت کریمہ پیش فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے ترتیل کے بارے میں قرآن کریم کی آیت اور ترتیل کس چیز کا نام ہے اس کی تشریح کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ پیش کیا ہے۔ جب ان تمام باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ثابت ہو گیا، فلما ثبت امر اللہ تعالی بالترتیل، فلما دیکھیے عبارت، فلما ثبت امر اللہ تعالی بالترتیل ای التجوید وجب الاخذ به ولازم الاسم على ترکه لا سیما لمن لا يبالي شانه وروي رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه اذا اخل بمبانيه او بمعانيه او بالعمل بما فيه ومن جملة العمل بما فيه ترتیل القرآن وتجویده۔ جی، تو ماقبل والی روایت سے، ماقبل والی آیت سے، اسی طریقے سے ترتیل کے بارے میں جو آیت کریمہ ہے اور اس کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقولہ پیش کیا۔ جب ان تمام چیزوں سے فلما ثبت امر اللہ تعالی بالترتیل التجوید، کہ جب ماقبل کی اتنی عبارات روایات سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے ثابت ہو گیا، کیا حکم ثابت ہو گیا؟ ترتیل کے بارے میں، یعنی تجوید کے بارے میں، وجب الاخذ بھی، تو تجوید پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، ولزم الاسم علی ترکی، اور ترک تجوید پر گناہ لازم ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ وجوب وجب الاخذ بھی، تجوید پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب وجوب کون سا یہاں پر وجوب مراد؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ وجوب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وجوب ہوتا ہے وجوب شرعی، اور ایک وجوب ہوتا ہے وجوب عرفی۔ وجوب شرعی کسے کہتے ہیں؟ کہ شریعت میں جس کا بجا لانا ضروری ہو اور نہ کرنے والا مستحق عذاب ہو، ایسے وجوب کو وجوب شرعی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے وجوب عرفی، کہ جس کا شریعت میں بجا لانا ضروری نہ ہو بلکہ اہل فن کے نزدیک اس کا بجا لانا ضروری ہو، اور نہ کرنے والا، اس کو بجا نہ لانے والا مستحق عذاب اور سزا بھی نہ ہو، تو ایسے وجوب کو وجوب عرفی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کون سا وجوب مراد ہے؟ تو کہا کہ یہاں پر وجوب سے مراد وجوب شرعی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، تو پتہ چلا کہ وجوب سے یہاں پر وجوب شرعی مراد ہے، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور آگے قرینہ بھی بیان کیا، وجب الاخذ بھی، کہ تجوید پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ولزم الاسم علی ترکی، اور اگر تجوید کی رعایت نہیں کریں گے، تجوید پر عمل نہیں کریں گے تو گناہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ اور شرعی وجوب کی شان یہ ہوتی ہے کہ نہ کرنے والا مستحق سزا ہوتا ہے اور وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وجوب سے مراد یہاں پر وجوب شرعی ہے۔ جی،
اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجوب شرعی کہاں تک وجوب ہے، یعنی شرعی وجوب کا انعقاد کہاں تک ہوتا ہے؟ یعنی تمام مسائل تجوید واجب شرعی ہے کہ ان کا سیکھنا ضروری ہو، ان پر عمل کرنا ضروری ہو؟ تو اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے کہ تمام مسائل تجوید وجوب شرعی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ متقدمین کے یہاں تو جملہ مسائل تجوید کیا ہے؟ واجب شرعی ہے، لیکن متاخرین کے یہاں تفصیل ہے کہ مسائل تجوید دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ مسائل جن کا تعلق ذوات حروف سے ہے، جیسے مخارج ہے، صفات لازمہ ہیں، کہ اگر یہ ادا نہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ حروف متاثر ہوں گے، حروف کے اندر نقص پیدا ہوگا اور حروف کی ادائیگی میں کمال نہیں پیدا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ذوات حروف جو ہے متاثر ہوگی، یعنی قرآن کریم کے حروف متاثر ہوں گی، صحیح ادا نہیں ہوں گے۔ اور جب قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے حروف صحیح نہیں ادا ہوں گے تو معانی بھی بدل جائیں گے، معانی میں خرابی لازم آئے گی، اور بعض جگہ تو معانی میں خرابی ہوتی ہے، اور قرآن کریم اگر اس طریقے سے ہو جائے، نماز میں اگر اس طریقے سے ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسا کہ آگے تفصیل سے اس کا آ رہا ہے۔ اور دوسرے وہ مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ذوات حروف سے نہیں ہوتا ہے، یعنی دوسرے وہ مسائل جن کا تعلق ذوات حروف سے نہ ہو، البتہ مخارج و صفات لازمہ کی مدد سے قائم شدہ حروف کی ذوات میں حسن و زینت پیدا کرتے ہوں، جن کو اصطلاح میں صفات عارضہ کہتے ہیں۔ تو اگر وہ صفات عارضہ کی اگر رعایت نہیں کرتا ہے تو وہ پھر گنہگار نہیں ہوگا۔ تو وجوب شرعی کا جو تحقق ہے وہ صرف جو ہے ذوات حروف تک محدود ہے، کہ ایسے مسائل کہ جن مسائل کا سیکھنا جو ہے حروف کی ذوات قائم کرنے تک محدود ہے، ان کا تو سیکھنا واجب شرعی ہے، اور اس سے زیادہ جو حروف کے اندر حروف کے اندر حسن و زینت جو پیدا ہوتی ہے، ان اصول کا سیکھنا جو ہے واجب شرعی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے ذریعے سے حروف کے اندر زینت پیدا ہوتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَزَيِّنُوا بِأَحْسَنِ الْأَصْوَاتِ، کہ حروف کو جو ہے اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان صفات کی بھی اگر رعایت کی جائے اور ان قواعد کی بھی رعایت کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ حروف کے اندر کمال پیدا ہوگا، اس کی حسن و زینت دوبالا ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ وجوب شرعی ہے، اور یہاں پر وجوب سے مراد وجوب شرعی ہے۔ آگے فرمایا کہ لا سیما لمن لا یبالی شانہ، اور خاص طور پر اس آدمی کا کیا ہوگا کہ جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی پرواہی نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم کو جب تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری اور واجب ہے تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور خاص طور پر وہ آدمی جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی فکر بھی نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت ہی جو ہے افسوس کی بات ہے، اور اس کے لیے بہت ہی آخرت میں خطرے کی بات ہے کہ اتنا سب ہے اس کے باوجود وہ اس کی پرواہی نہیں کرتا ہے۔ اور صاحب علم الصیغہ مفتی عنایت علی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی جو آدمی قرآن کریم کو جو ہے صحیح پڑھنے پر قادر نہیں ہے اور وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش اور محنت بھی نہیں کرتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہ میں گزر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی صحیح پڑھنے پر قادر ہے اور محنت نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے تو اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہمارے طلباء کے لیے ہے کہ ہمارے طلباء کا مدارس میں آنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا، سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا، اور ان تعلیمات مدارس میں جو تعلیمات طلباء کو سکھائی اور پڑھائی جاتی ہیں ان تعلیمات میں سے سب سے اہم ترین جو تعلیم ہے وہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ طلباء اگر مدارس میں آ کر کہ جن کا مدارس میں آنے کا مقصد ہی قرآن کریم کو سیکھنا اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی فکر
اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے محنت اور کوشش نہ کرے تو ان کے لیے تو اور بھی زیادہ خطرناکی کی بات ہے۔ لا سیما لمن لا یبالی شانہ، کہ خاص طور پر اس کا کیا ہوگا جو کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی پرواہی نہیں کرتا ہے۔ آگے جو ہے روایت بیان کر رہے ہیں کہ وَرُوِيَ رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُ، اور نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر چونکہ کسی بھی ضعیف سند سے اگر کوئی جو ہے نصیحت حاصل ہو تو اس کو جو ہے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ تو رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ای اذا اخل بمبانی، یعنی جب قرآن کریم پڑھتا ہے تو جب مبانی سے مراد یہاں پر الفاظ قرآن، یعنی جب وہ قرآن کریم کے الفاظ میں خلل پیدا کرتا ہے، او بمعانی، یا قرآن کریم کے معانی میں خلل پیدا کرتا ہے، او بالعمل بما فیہ، یا قرآن کریم میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے میں خلل پیدا کرتا ہے۔ ومن جملۃ العمل بما فیہ، اور قرآن کریم میں جو احکامات ہیں، من جملہ ان احکامات میں سے ترتیل القرآن و تجوید، قرآن کریم کو ترتیل اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیے کہ بہت سی مرتبہ فضائل قرآن مجید ایک مستقل جو ہے رسالہ ہے جس کو شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ آدمی پڑھتا الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، الا لعنۃ اللہ